آج میں دنیا کے حالات کے تعلق سے چند باتیں بتلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات پرآشوب حالات ہیں۔ اگر آپ دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو آپ کے سامنے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو حالات ہے اور رسیا اور یوکرین کے درمیان جو حالات ہے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت ہم اور آپ حالت زار کے شکار ہیں۔ آج اسرائیل والے فلسطینیوں کے اوپر بمباریاں کر رہے ہیں، توپ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، ان معصوم نہتوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عورتوں کو بے گھر کر دیا گیا، معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا، مار ڈالا گیا۔ اس وقت فلسطین کے حالات یہ ہیں کہ آج یہودی قوم یعنی اسرائیل آج پوری طریقے سے فلسطین کو مٹانے کی بڑی کوشش کر رہا ہے، تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں میرے بھائی اور دوستو آئے دن پچھلے کئی دنوں سے ہم برابر کنٹینیو نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ آج اسرائیل والے فلسطینیوں کے اوپر، غزہ پٹی کے مسلمانوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے پہلے میں آپ کو یہودیوں کا ذکر جو قرآن حکیم کے اندر آیا ہے، قرآن حکیم کے اندر یہودیوں کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے تعلق سے آپ پہلے سماعت فرما لیجئے کہ قرآن حکیم کے اندر یہودی جو قوم ہے اس کا رویہ کیا تھا، اس کی چال چالن کیسی تھی، ان حرکتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قوم اتنی گندی قوم تھی، ان کو جو کتابیں دی گئی تھی میرے بھائیوں، تورات، یہ اپنی کتابوں کی اصلی شکل کو بگاڑ دیتے تھے اور اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، آپ قرآن اٹھائیے اور سورہ ال عمران کھول کر دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اس قوم کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ حق کو چھپا لیا کرتے تھے اور باطل کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر ان کو فضیلت دی تھی، ان کو اچھا مقام دیا تھا، لیکن ان کی گندی حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ رب العالمین نے اس فضیلت سے ان کو محروم کر دیا۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ آپ اٹھائیے اور دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ میرے بھائی اور دوستو، اے اولاد یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں پوری دنیا پر، پوری جہانوں پر فضیلت دی تھی میرے بھائیوں، لیکن وہ نعمت ان سے چھین لی گئی ہے۔ گندی حرکتوں کی وجہ سے
لیکن ہم اور آپ اگر ان یہودیوں کی طرح وہ حرکت کریں میرے بھائی اور دوستو تو ہم سے بھی یہ فضیلت چھین جائے گی، اتنا یاد رکھیے گا میرے بھائیو۔ آج یہ ظالم بیٹھا ہوا کس طریقے سے میرے بھائیو مسجد اقصی پر حملے کر رہے ہیں، وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے بھائیو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تو اس سفر کا آغاز اسی مسجد اقصی سے کیا تھا، لیکن آج اسلام کے بہت بڑے دشمن، بہت بڑے ظالم آج مسجد اقصی پر حملہ کر رہا ہے، مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتا ہے میرے بھائی اور دوستو پوری طریقے سے۔ لیکن یہ اعلان کر دو دشمنوں، یہ تمہارے مسجد نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اگر تم ان کو مٹانے کی کوشش کرو گے، اگر تم مسجد کو قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے تو اتنا یاد رکھنا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ بادشاہ بھی گئے، ہاتھیوں کو لے کر لشکر کے ساتھ گئے میرے بھائیوں، لیکن اللہ رب العالمین نے چڑیوں کو بھیج کر اور ان چڑیوں کی چونچ میں کنکریاں دے کر ایسی کنکریوں کی بارش برسائی گئی ابرہہ کے لشکر پر میرے بھائی اور دوستو۔ قرآن نے بیان کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آج اس مسجد کو میرے بھائیوں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مسجد میرے بھائیوں جس مسجد کی طرف عبادت کی غرض سے سفر کرنا باعث ثواب ہے، اس کی دلیل سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد مسجدی هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کے غرض سے 3 جگہوں کے لیے میرے بھائیوں رکتے سفر باندھنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری مسجد ہے اور مسجد حرام ہے اور مسجد اقصی ہے، لیکن آج میرے بھائی اور دوستو آج کس طریقے سے دشمنان اسلام آج اس مسجد کو توڑنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ میں ان سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کیا یہ تمہاری مسجد ہے؟ یہ بات یاد رکھو اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، یہ تمہاری باپ کی بنائی ہوئی مسجد نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ لیکن آج فلسطینیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کو مار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اس مسجد کو قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی طرف میرے بھائی اور دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک نمازیں پڑھی ہے، آج اس مسجد کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں کے اوپر بچوں کو مارا گیا، اور حال ہی کی بات بتلا رہا ہوں میرے بھائی اور دوستو، کانٹیسی اسپتال میں آگ لگائی گئی، بمباریاں کی گئی، حالت یہ ہو چکی ہے بہت سارے لوگ تو مر جاتے ہیں، بلڈنگوں میں دب جاتے ہیں، لیکن جو لوگ گھائل ہوتے ہیں اسپتال میں ان کو ایڈمٹ کرایا جاتا ہے، لیکن وہاں دوائیاں ختم ہو چکی ہے، پانی تک نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اب آپ بتائیے انسان کی سب سے اہم ضرورت پانی ہوتا ہے، لیکن اگر پانی نہ رہے میرے بھائی تو کیا صورتحال پیدا کر دی جائے گی۔ میں ان ظالموں کے اعلان کرنا چاہتا ہوں جو اسرائیل کے میرے بھائی اور دوستو پردھان منتری نتنیاہو صاحب ہے، آج ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، جس نے زمین دی بیٹھنے کے لیے، جس نے مکان دیا میرے بھائی اور دوستو فلسطینیوں نے اسرائیل والوں کو، آج ان اسرائیل والوں نے فلسطینیوں کے اوپر میرے بھائی اور دوستو چڑھائی کر رہا ہے، توپ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، بمباریاں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اسپتال میں بمباریاں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، جس کو میرے بھائی اور دوستو ہٹلر نے جس قوم کو لاکھوں کی تعداد میں مار ڈالا، ختم کر دیا میرے بھائیوں،
جب کسی بھی ملک والوں نے، فرانس نے، برطانیہ نے، کسی بھی ملک والوں نے جگہ نہیں دی، میرے بھائیو جب فلسطین کے یہاں آیا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ بیچارے تو مجبور ہے، پیٹا گیا ہے، مارا گیا، ہم کیوں نہ ان کو جگہ دے دیں۔ فلسطینی والوں نے جگہ دے دی۔ آج ان کی مثال تو یہ ہے جیسے کوئی مسافر یا پھر کوئی مہمان ہمارا گھر آتا ہے، 2-4 دن ٹھہرنے کے بعد ہم سے یہ کہے کہ میزان یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے۔ آج یہی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے میرے بھائی اور دوستو، لیکن ان بے شرم کو شرم کیوں نہیں ہے کہ اس وقت تمہارے باپ جس وقت امریکہ بنا بیٹھا ہے انہوں نے بھی تمہارا ساتھ نہیں دیا، تم کو نکال دیا، فلسطینیوں نے تمہارا ساتھ دیا۔ آج کس بنیاد کے اوپر تم ان کے اوپر حملے کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر تم ان کے اوپر میرے بھائی اور دوستو بمباریاں کر رہے ہو؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ لیکن اس وقت اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت یہ بات کیوں نہیں بتاتا ہے لوگوں کے سامنے؟ آج جو میڈیا والے حماس کو آتنکی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس وقت وہ یہ بیان کیوں نہیں کرتا ہے کہ اسرائیل والوں تم جس کے اوپر بمباریاں کر رہے ہو نا، فلسطینیوں نے تمہیں زمین دی ہے بیٹھنے کے لیے، اور تم کس حیثیت سے ان کو تم مار رہے ہو اور قتل کر رہے ہو؟ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میرے بھائیوں، آپ دیکھیے نیوز چینل پر مارا جا رہا ہے لوگوں کو، لیکن اتنا یاد رکھنا یہودیوں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان تمہارے خلاف جنگ نہ کر لے۔ اس کی دلیل سماعت فرمائیے، حدیث اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، فیقتلہم المسلمون ان کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، یہاں تک کہ یہودی درخت کے پیچھے چھپے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا میرے بھائیوں، فیقول الحجر او الشجر درخت کہے گا، پتھر کہے گا یا مسلمو اے مسلم، یا عبداللہ اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، فتعالی آؤ آگے بڑھ، فقتلہ ان کو قتل کر دو، ان کو مار ڈالو، ان کو ختم کر دو۔ لیکن غرقد جو یہودیوں کا درخت ہے وہ نہیں کہے گا، اس لیے کہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آج اگر وقتی طور پر تمہارے پاس طاقت ہے نتنیاہو صاحب تو تم مسلمانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نمرود کو اللہ نے طاقت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو اللہ رب العالمین نے ایک مچھر کے ذریعے ان کی ہلاکت کر دی۔ اس دنیا کے اندر قارون آیا لیکن اللہ رب العالمین نے زمین میں گاڑ دیا، دھسا دیا میرے بھائی اور دوستو۔ حمان آیا، شداد آیا، جن کو تباہ کر دیا گیا، اور بہت بڑا ظالم جو دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، اتنا بڑا ظالم جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا، آج بھی ان کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ آج بھی ان کی لاش کو اگر میرے بھائی اور دوستو زمین کے کسی بھی حصے کے اندر دفنایا جائے، دفن کیا جائے، زمین کی کوئی حصہ اس کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ میں اس ظالم سے کہنا چاہتا ہوں مصر کے ملک میں چلے جاؤ جس میں فرعون کی لاش موجود ہے، ان کے اس لاش سے سبق حاصل کرو اور ان معصوم نہتوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو، ورنہ تمہیں جب موت آئے گی تم مرو گے تو کتے کی موت مرو گے، کتے سے بھی بدتر طریقے سے مرو گے، موت بھی مانگو گے تو گھٹ گھٹ کے موت آئے گی، تمہیں تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ اس لیے اپنے ظالمانہ رویے سے باز آ جاؤ۔ آج کیا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، لیکن میڈیا والے کیا بتاتے ہیں کہ حماس آتنکی ہے، حماس کو چاہیے کوئی اس جنگ کو روک دے،
لیکن پوری دنیا یہ بات کیوں نہیں کہتا اسرائیل سے کہ تم جس کو مار رہے ہو، جس زمین کو تم قبضہ کر رہے ہو، انہی لوگوں نے تمہیں زمین دی ہے؟ یہ بات اگر کہہ دیتے، یا پھر اقوام متحدہ یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان جس بات کو لے کر لڑائی چل رہی ہے اس کو ختم کر کے امن و شانتی کی بات کی جائے؟ لیکن میرے بھائی اور دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بھی اقوام متحدہ امریکہ کے دباؤ میں کام کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کا باپ امریکہ جو اسرائیل کے پردے کے پیچھے سے ساتھ دے رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن ہم مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے، لیکن مسلم کے اندر بھی یہ صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ مسلم ملک بھی فلسطینیوں کو اپنی جگہ پناہ دینے کے تیار نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، جبکہ مومن کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ دلیل عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ یہ بات مسلم ملک ایجپٹ میرے بھائیوں مصر کو سوچنا چاہیے کہ رفح جو بارڈر ہے، جو مصر کی طرف کھلتا ہے بارڈر، وہ چاہتے تو اپنے ان بھائیوں کو مسلمان کی بنیاد پر میرے بھائی اور دوستوں اپنی جگہ ٹھہرا لیتے، لیکن جیسے ہی میرے بھائیوں گھائل ہوئے اور اس بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی، ویسے ہی بارڈر بند کر دیا گیا، رفح بارڈر جو مصر کی طرف کھلتا ہے۔ کیا اس کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ مومنین کی مثال، مومن کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے رحم دلی، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ جب ایک جسم کو کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور میرے بھائیوں تمام جسم بیدار ہو جاتا ہے اور بخار کے ذریعے تمام اعضاء ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آج یہ ایجپٹ والے میرے بھائی اور دوستو، آج پوری دنیا ہمارے اوپر کیوں حملے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تعلیم میں پیچھے، ہر میدان میں پیچھے ہیں، ورنہ دیکھو یہودیاں ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں آگے ہیں، تجارت کے میدان میں آگے ہیں، تعلیمی میدان میں آگے ہیں۔ آج کاسمیٹک جو سامان ہے، کریم، پاؤڈر، شیمپو، آئل، ان تمام چیزوں کا بنانے والا کون؟ یہودی ہے۔ فیس بک کا سی او کون؟ زکربرگ ہے۔ واٹس ایپ کو لانچ کرنا کون؟ لانچ کرنے والا یہودی ہے میرے بھائیوں۔ پیپسی، کوکا کولا، ان تمام چیزوں کا بنانے والا کون؟ یہودی۔ ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں آگے ہیں، لیکن ہم اور آپ تعلیم میں پیچھے ہیں، تجارتی میدان میں آگے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ دونوں طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ آپ نے تجارت بھی کی ہے، تعلیم بھی آپ نے، تعلیم کا بھی آپ نے زور دیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائی اور دوستو، آج کیا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ لیکن اس قوم کے بارے قرآن نے کیا کہا؟ اس پر انبیاء کرام کی لعنت ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ ہم نے عیسی ابن مریم اور داؤد علیہ السلام سے بھی ان یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بھی لعنت اس قوم کے اوپر، لعنت زدہ قوم ہے۔ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ میرے بھائیو دیکھیے، جس پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے اندر سے خنزیر بنائے گئے، بندر بنائے گئے، جس پر انبیاء کرام کی لعنت ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو مومن کے دشمن ہے، اس کے دلیل سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ میرے بھائی اس آیت پر غور کیجئے، لام تاکید ہے، علماء بیٹھے جانتے ہیں، نون کے اوپر تشدید ہے، نون بھی تاکید ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مومن کے ساتھ دشمنی کرنے والے الیہود، یہودی ہے، والذین اشرکوا، اور شرک کرنے والے یعنی مشرک، یہ مومن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ اور ایک ایسی قوم ہے
اس پر ذلت، پستی، مسکرہ تاریک کر دی گئی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، دلیل دینے کے لیے تیار ہوں میرے بھائی اور دوستو۔ سورہ ال عمران اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون الانبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر ذلت، پستی مار دی گئی، وضربت علیہم المسکنہ، اور مسکنہ طاری کر دی گئی۔ اور یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں کبھی۔ ہاں اگر اللہ کی پناہ میں آ جائے یا کچھ معاہدوں کے ذریعے میرے بھائیوں لوگوں کے پناہ میں آ جائے، اس لیے کہ اور اللہ کا غضب ان کو گھیر لیا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ یا اللہ کے احکام کے ساتھ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں سن لو، آپ یہ امید لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو قتل نہیں کریں گے، یا ایسی گندی قوم ہے، گھٹیا قوم ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ کہ انبیاء کرام کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، کیا وہ ہمیں چھوڑیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے، جو انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھو میرے بھائی اور دوستو، میں نے حوالہ دیا سورہ ال عمران ہے کہ یہود ایک ایسی گندی قوم ہے، گھٹیا قوم ہے میرے بھائیوں، کہ یہ انبیاء کرام کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کر دے جاتے اور بار بار حد سے تجاوز کر دے جاتے۔ ان کو منہ سلوہ دی گئی تھی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے منہ سلوہ نازل کیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ جو چیزیں ہیں فری میں، جو بغیر محنت ان کو چیزیں ملتی تھی، وہ منہ ہے، اور سلوہ بٹیر چڑیا ٹائپ کے ہوتے، اس کو پکڑ کے ذبح کر کے لوگ کھاتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرتے میرے بھائیوں، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرتے۔ پوری دنیا آج اسرائیل کی سینہ اور سینکوں کو بہادر کہہ رہا ہے، لیکن یہ بات میں آواز کے ذریعے پہنچا دینا چاہتا ہوں، اگر اسرائیل کی سینہ اور سینک طاقتور ہے اور فلسطینیوں کے اوپر میرے بھائی اور دوست بمباریاں کر رہا ہے، گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، تو اتنا یاد رکھو یہ معصوم بچے فلسطین کے، یہ میرے بھائی اور دوست لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اگر یہ مار دیے جاتے ہیں تو میرے بھائیو یہ شہید کہلائیں گے، شہید کہلائیں گے۔ اور ان کا درجہ اتنا ہو جاتا ہے، ان کے پیروں میں لگی ہوئی گندگی اور دھول کے برابر بھی میرے بھائی اور دوستو اسرائیل کی سینہ اور سینک کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ سوچئے، وہ فلسطین جس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں نے اس پر تحقیق کی ہے اور دلیل دینے کے تیار ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ارسل ملک الموت الى موسى فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال فرد الله اليه عينه وقال ارجع اليه فقل له يزع يده على متن ثور فله بما غطت بكل شعرة سنة قال اي ربي ثم ما قال ثم الموت قال فالآن فاسأل الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت ثم لا رأيتكم قبره الى جانب الطريق تحت الكثيب الاحمر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا میرے بھائی اور دوستو، اور انہیں تھپڑ رسید کر دیا۔ اس حدیث سے صرف مجھے اتنا بتانا ہے، میں نے عبارت تو پڑھ دی ہے، وقت ہو چکا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ وہاں پر انبیاء کرام کا مسکن بھی رہا ہے، لیکن آج حملے کر رہے ہیں۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو رکھ نہیں سکا۔ میں جلسے والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بولنے کا موقع دیا، میں اپنے اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں آج یہاں پر میرے بھائی محنت کر کے ہمیں پہنچایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ تو فلسطینیوں کے اوپر رحم فرما، اور جو بچے مارے جا رہے اللہ تو ان کو جنت عطا فرما۔ اے اللہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ کا خاتمہ فرما۔ میرے بھائی اور دوستو کیا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، ہم اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے
کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو روک دے، ورنہ میرے بھائی اور دوست جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے آگے چل کر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا ختم توحید پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقریر کے دوران اگر کوئی غلطی ہوئی ہے میں اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، بلکہ نیک نیت کے ساتھ میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ یہ تھے برادرم میزان الرحمان صاحب جو بالکل شعلہ بیان انداز میں وہ اپنی خطاب کر رہے تھے۔ ان کا خطاب پسند کرنے کو بہت خوشی محسوس ہوا کہ نوجوان ہیں، بڑی دلجمعی کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو رکھ رہے تھے۔ انداز خطیبہ کا اللہ تعالیٰ مجھے جزائے خیر سے نوازے۔ میں اب آپ کے بیچ مہمان مقدر جو کہ اتر دکن جو بنگال سے تشریف فرما ہے فضل الشیخ نور الاسلام رحمی صاحب، وہ بالکل روڈ اسٹیج ہو چکے ہیں، ان کا ابھی خطاب ہونا ہے۔ اور پنڈال کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پنڈال بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے، لیکن روڈ میں، سڑکوں میں، میلوں میں کافی تعداد میں لوگ گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر منتشر ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں پھر سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پنڈال کے نیچے آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہمارے بیچ بنگلہ زبان میں فضل الشیخ نور الاسلام رحمی صاحب کا ولولہ کے خطاب ہوا اور ان کا جو خطیبہ جو انداز ہے وہ ہم لوگوں کے لیے شیخ صاحب علیہ سماج کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ میں آپ تمام لوگوں سے پھر سے اپیل کروں گا کہ پنڈال کے نیچے جلسہ آگاہ میں آ کر اس جلسہ آگاہ سے مستفید ہونے کی کوشش کریں اور شیخ کے بیان سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ ایک اعلان منتظمین کی طرف سے ہے کہ رعایتی ہوٹل کا جو انتظام کیا گیا ہے کھانے پینے کا وہ بالکل بند ہونے کو ہے، لہذا کوئی احباب اگر کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو وہ ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیں، وہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ میرے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان ہے کہ ایک موبائل ہے، وہ موبائل شاید نہیں گرا پڑا تھا، وہ اسٹیج میں رکھا ہوا ہے، جن بھائیوں کا ہے وہ اسٹیج میں آ کر کے وہ اپنے پہچان بتا کر موبائل لے کر یہاں سے جائیں۔ اب ہمارے بیچ فضل الشیخ نور الاسلام رحمی صاحب کا خطاب ہوگا۔ میں کہتا تھا کہ آپ لوگ پنڈال کے نیچے آ کر کے تشریف لائیں اور اس بیان سے خوب سے خوب اپنے آپ کو، اپنے گروہ کو مجھے اللہ و مصطفیٰ فرمائیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں تمام لوگوں سے پھر سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ادھر ادھر جو منتشر ہیں، جو گھوم رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ لوگ پنڈال کے نیچے آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے بھائیوں یہ وقت ہے کہ قدم بڑھاؤ ساتھیوں، یہ وقت کی پکار ہے، قدم بڑھاؤ ساتھیوں، یہ وقت کی پکار ہے، بلا رہی ہے منزلیں صرف تیرا انتظار ہے۔ میں آپ لوگوں سے پھر سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں انتظار ہے، پنڈال بالکل خالی ہے، پنڈال آپ لوگوں میں انتظار کر رہی ہے، آپ لوگ پنڈال کے نیچے آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ابھی نہایت ہی تھوڑا سا انداز ہمارے درمیان بیتا ہوا، میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خطاب سے نوازیں۔ اس شیخ کے ساتھ میں آواز کر رہا ہوں کہ بلاغت جھومتی ہے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے انداز تکلم پر، لبے اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے، جس سے میری بات فضل الشیخ نور الاسلام رحمی صاحب ہیں شاید کارائز پر۔ सेट कर दो बड़ा अच्छा से।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا